آ رہی تھی نہ اب مزید چھپانا ممکن تھا۔ میں نے ایک روز ہمت کر کے اپنے شوہر کو سچ بتا دیا۔ وہ میرے مسلمان ہو جانے کی خبر پر سختہ زد رہ گیا اور بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اسے لگا میں مذاق کر رہی ہوں۔ میں اپنے شوہر کو منانے لگی کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ میں نے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا اور کہا میں بھی اسے چھوڑنا نہیں چاہتی، اس لیے وہ مسلمان ہو جائے تاکہ ہم عمر بھر ساتھ رہیں۔ مگر میرے سمجھانے پر وہ یکدم غصہ ہوا اور مجھے بری طرح مارنے لگا اور میری تکلیف سے چیخنے پر بھی نہیں رکا۔ میری ساس آوازوں پر گھبرا کر ہمارے کمرے کا دروازہ بجانے لگی، مگر میرے شوہر نے غصے سے اپنی ماں کو جانے کو کہا اور میری سوچ کے برعکس طیش میں آ چکا تھا اور بار بار مجھے یہی بول رہا تھا پھر سے ہندو ہو جاؤ ورنہ وہ مجھے مسلمان بن کر اس گھر سے جانے نہیں دے گا بلکہ میرا قتل کر دے گا۔ مجھے اپنے شوہر کے جنونی پن پر خوف آنے لگا تھا، مگر میں اللہ کو دل سے اپنا خدا مان چکی تھی، اس لیے میرے لیے ہندو مذہب کو قبول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں انکار کرتی رہی اور میرا شوہر مارتا رہا۔ میں زخمی ہو چکی تھی، میرا شوہر مجھے مار مار کر تھک گیا اور میں خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اب میں پھنس چکی تھی، شوہر کو بتائے بغیر خاموشی سے نکل جاتی تو موقع تھا، مگر اب وہ سچ جاننے کے بعد سے محتاط ہو گیا۔ میں اللہ سے دعا مانگنے لگی۔ اللہ نے میری دعا سن لی اور اگلے روز شوہر کام پر جانے لگا تو مجھے کمرے میں بند کر گیا اور اپنی ماں کو بھی سختی سے ہدایت دیا گیا کہ وہ مجھے کمرے سے بالکل نہ نکلنے دے۔ میں خاموشی سے کمرے میں پڑی دعا کرتی رہی کہ آج میرا شوہر گھر جلدی نہ آئے۔ رمضان کا 11واں روزہ تھا اور میری خواہش تھی کہ میرے باقی روزے آرام سے گزر جائیں۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب شوہر نے زبردستی کی تو صاف الفاظ میں کہہ دوں گی کہ اب ہمارا رشتہ باقی نہیں رہا، مگر مجھے اس روز کچھ کرنا ہی نہیں پڑا۔ اور اس روز میرا شوہر اپنے پیروں پر چل کر گھر نہیں آ سکا۔ اس کی لاش گھر پہنچی تھی اور وہ لانے والوں نے بتایا کہ وہ گھر کے قریب والے روڈ پر ہی تھا جب ایک تیز رفتار گاڑی اسے کچل کر چلے گئی۔ میں غم سے ساکت رہ گئی۔ مجھے آزادی مل گئی تھی اور میری مشکل بھی آسان ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی تو اللہ نے ویسے ہی اسے مجھ سے جدا کر دیا، مگر مجھے پھر بھی غم ہوا تھا۔ مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ میرے شوہر کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ وہ ہندو تھا اور ہندو ہی رہا۔ میرے سمجھانے پر بھی اس نے اپنا مذہب کبھی نہ چھوڑنے کی قسم کھائی تھی۔ وہ مجھے شرم دلاتا رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ دادا کا مذہب بدل کر غلط کیا۔ میں اپنے شوہر کی گمراہی پر غم سے رو رہی تھی۔ میرے ساس نیم پاگل ہونے لگی۔ اس کا جوان اکلوتا بیٹا مر گیا تھا۔ وہ مجھے کوسنے لگی، روتے روتے بولی کہ میرے بیٹے کی زندگی تمہاری وجہ سے ختم ہوئی ہے۔ تم نے اس کو اتنا پریشان کیا کہ وہ مزید جی نہ پایا۔ میں اپنی پریشانی میں ہی ساسے کا شکار ہو گیا۔ میں اپنی ساس کی ناراضگی پر بھی خاموش رہی۔ میں جانتی تھی ایک ماں اپنی جوان بیٹی کی موت پر غمزدہ تھی اور غم میں الٹا سیدھا بول رہی تھی۔ مجھے تب بالکل اندازہ نہ ہوا وہ عورت کیا سوچ رہی تھی۔ میں تو اپنے شوہر کے آخری رسومات کے بعد خاموشی سے اس گھر کو چھوڑنے کا سوچ بیٹھی تھی۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا میری ساس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا تو مہمانوں کی موجودگی میں ہی گھر سے نکل جاتی۔ میں سب کے درمیان بیٹھی رہی اور جب میرے شوہر کی میت کو آگ لگانے لگے کہ ہم اس میدان نما جگہ پر پہنچے تو میں تب بھی ساتھ گئی۔ جب سے میں مسلمان ہوئی تھی مجھے وہ سب رسومات بری لگ رہی تھی۔ مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ میرے شوہر کو مرنے کے بعد جلایا جا رہا تھا۔ اگر میرا شوہر مسلمان ہوتا تو آج میں سب سے لڑ کر اس کا عزت سے جنازہ پڑھواتی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیتی، مگر میں تماشا بننے کے خوف سے خاموش کھڑی رہی۔ میرے شوہر کے رویے نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ میرا مسلمان ہونا کوئی قبول نہیں کرے گا اور مجھے مار دیا جائے گا۔ میرے ماں باپ بہت سخت مزاج اور کڑک ہندو تھے، وہ ساس بھی ایسی ہی تھی۔ اس دنیا میں واحد میرا شوہر تھا جو میرے لیے نرم برت لیتا تھا، مگر اس نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔ میں چپ چاپ سر چکائے کھڑی رہی۔ میرے شوہر کو ابھی آگ لگانے ہی لگے تھے کہ اچانک میں زور سے چیخ پڑی، کیونکہ میری ساس نے مجھے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے سب کے درمیان سے نکالا تھا۔ وہ چیختے ہوئے ایسی بات بولی کہ مجمع میں سب کو سانپ سونگھ گیا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی جو پاگل ہو چکی تھی۔ وہ ضد کر رہی تھی میرے بیٹے کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلاؤ۔ میں گھبرا کر خود کو چھڑانے لگی۔ میرے گھر والے بھی وہیں موجود تھے۔ میرے باپ نے آگے بڑھ کر مجھے بچایا۔ سب لوگ میری ساس کو سمجھانے لگے کہ وہ خواہ مخواہ تماشا بنا رہی ہے، زندہ لڑکی کو کیسے جلایا جاتا ہے۔ میری ساس سب سے لڑنے لگی تھی اور بولی اس لڑکے کے لیے میرا لڑکا مر گیا، اس نے میرے بیٹے کے آخری دن عذاب بنا دیے۔ اگر محبت کی شادی کر سکتی ہے تو ساتھ مر کیوں نہیں سکتی۔ میری ساس بہت کوشش کرتی رہی کہ سب کو منا سکے اور مجھے بھی زندہ جلا دے،
मगर मेरे घर वाले रास्ते में आ गए और बाकी सब रिश्तेदार भी मेरी सास को ही समझाने लगे कि वो गलत कर रही है। अगर इसका बेटा जिंदा होता तो कभी ऐसा ना चाहता। मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई थी कि मेरी सास ऐसा क्यों कर रही है। मैंने जब डरते डरते अपनी सास को देखा तो वो बहुत नफरत से मुझे घूरती जा रही थी। मैं सहम गई। मुझे लगा कि वो अपने बेटे की मौत का गम मना रही है। मैं तब भी यही समझती रही कि मेरी सास इस गम में मुब्तला है कि मुझसे लड़ झगड़ कर डिप्रेशन का शिकार होने पर इसका बेटा मरा है, इसलिए वो मुझे सजा देना चाहती है। मगर मुझे अपनी सास की नज़रों ने चौंका दिया था। एक गमज़दा माँ का ये रूप नहीं होता जो इस वक्त मेरी सास का था। सबके समझाने और मेरे घर वालों के आगे आने पर मेरी सास ने मुझे छोड़ दिया और खामोश हो गई। जब हम फारग हुए तो सबको मेरी सास अपने घर ले आई। मेरा ससुराली घर बहुत बड़ा था। मेरी सास ने सबकी खातर तवाज़ा की। सब मेहमान चले गए तो मेरे माँ बाप को रोक लिया। मैं और मेरे माँ बाप मेरी सास की सरकत के बाद अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। सब लोगों के दरमियान मुझे जिंदा जलाने की बात करके वो औरत हमें बदजन कर गई थी। मगर इसने माजरत की और बहुत मिन्नत समाजत की तो मेरे वालिदैन भी रुक गए कि वो औरत बिल्कुल अकेली हो गई है, उसे अचानक अकेले घर में छोड़ना मुनासिब नहीं है। 2-3 दिन मेरे वालिदैन रुके और इसी दौरान मेरी सास ने मेरा इतना ख्याल रखा कि मैं हैरान हो गई। मैं नहीं समझ पा रही कि वो औरत पल पर रूप क्यों बदल रही थी। मेरी हरकत हैरत पर वो औरत अफसुदगी से बोली, मुझे माफ़ कर दो, अपने बेटे की मौत पर मुझे धक्का लगा। तुम दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होने लगी थी और मेरा बेटा मेरे बार बार पूछने पर मुझे बस उदासी से एक ही बात करता था कि तुम बदल गई हो। अपने बेटे का ये गम सोचकर मुझे गुस्सा आया। जिसने बेवफाई की वो जिंदा खड़ी है और जो लड़की जिंदगी में अकेला हो गया था वो अकेला ही मर गया। मेरी सास शर्मिंदगी से बोली, मुझे अपने जज्बातीपन पर शर्मिंदगी हो रही है। मैं इस औरत की बातों में आ गई और उसे माफ़ कर दिया। मैं उसे यकीन दिलाने लगी कि मैंने इसके बेटे के साथ बिल्कुल बेवफाई नहीं की, उसे गलत फहमी हुई थी। मेरी सास ने मेरी वजाहत को कबूल कर लिया और मुझे प्यार करने लगी। मुझे लगा वो तन्हा औरत वाकई जज्बातीपन में वो सब कुछ भूल गई थी। मैं नहीं जानती थी वो तब भी मेरे साथ ड्रामा कर रही थी। इसने मेरा लाडली बेटी की खातिर ख्याल रखा और मेरे माँ बाप वापस जाने लगे तो मैं भी इनके साथ जाने की तैयारी करने लगी। मगर मेरी सास यकदम मुझे लिपट कर रोने लगी और बोली, अपने बेटे के बाद मैं अकेली हो गई हूँ, मुझे अभी छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे होने से मुझे दहाड़ मिलेगी। वो बोली, अब ये घर भी तुम्हारा ही है। मैं बूढ़ी और बीमार हूँ, मेरे बेटे की बीवी होने के नाते मेरे बेटे की जायदाद तुम्हें ही मिलेगी। तो अपना घर छोड़कर मत जाओ। मैं सोच में गुम हो गई। मैं अब मुसलमान हो चुकी थी और अपने घर जाने का सोचकर वैसे ही घबरा रही थी। मेरे माँ बाप को खबर हुई तो वो भी मेरे शौहर की तरह मुझे कैद कर लेते। मुझे लगा कि इस बड़े खाली घर में एक बूढ़ी औरत के साथ रहना आसान होगा। ऐसा करने से कभी कभी अपने माँ बाप से भी मिल लेती और मेरी इबादतों में भी कोई खलल न पड़ता। मैं बेवकूफ़ थी जो इस औरत के झूठे आंसू से पिघल गई, जबकि मेरे माँ बाप तो इतना बड़ा घर मेरे नाम होने का सुनकर ही मान गए और अपनी लालच में मुझे वहाँ छोड़कर चले गए। जब घर खाली हुआ तो बूढ़ी सास अपने कमरे में बंद हो गई। मैं भी अपने कमरे में चली गई जहाँ मैं अपने शौहर के साथ रहती थी। मैं तन्हाई पाते ही अपने शौहर को याद करके उदास हो गई। इंसान जिससे मोहब्बत करता है इसकी आखिरत की फ़िक्र भी करता है। जब से मैंने इस्लाम को समझा था मुझे अपने शौहर की फ़िक्र रहती थी। मुझे लगता था मैं मौका देकर उसे मना लूँगी, मगर इसकी ज़िंदगी कम थी और मुझे अपने माँ बाप और सास की फ़िक्र होने लगी। मैं दुआ करने लगी, अल्लाह इनको हिदायत दे दे। कुछ दिन इस घर में मेरे सुकून से गुजरे, मगर फिर मुझे वो औरत मशकूक सी हरकतें करती नजर आई। अक्सर किचन में काम करते करते मुझे महसूस होता वो मुझे घूर रही है। मैं पलट कर देखती तो वो नज़रें फेर लेती थी। मैं परेशान होने लगी। अगर वो मेरा मुसलमान होना महसूस कर गई है तो मसला हो जाएगा। एक रोज़ किचन में गई तो मुझे पेट्रोल की तेज़ खुशबू महसूस हुई। मैं डर कर किचन से बाहर निकली। बाहर वो औरत बैठी थी। मुझसे बोली, जल्दी खाना बना दो, मुझे भूख लग रही है। मैं किचन में जाकर हर तरफ सूंघने लगी। पेट्रोल की खुशबू चूल्हे के पास थी और बहुत ज़्यादा थी। मैंने जब गौर किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चूल्हे पर इसके तराफ में और फर्श पर इसके करीब खड़े होने की जगह पर नमी थी। इस जगह पर पेट्रोल छिड़का हुआ था। मैं अगर आग जलाती तो हर तरफ आग फैल जाती और मेरा बचना नामुमकिन हो जाता। मैं घबरा कर पलटी तो वो औरत किचन के दरवाजे पर ही खड़ी थी और मुझे शदीद नफरत से घूर रही थी। मैं ठिठक गई। मुझे तब अंदाज़ा हुआ कि पेट्रोल छिड़कने की हरकत इसी की थी
اور اب مجھے جلدی کھانا بنانے کا بول کر مجھے حادثے کا شکار کرنا چاہتی ہے۔ اپنے بیٹے کی موت کے روز سے ہی وہ مجھے مارنا چاہ رہی تھی، مگر میں نہیں سمجھ پائی کہ مجھے مارنے پر کیوں تلی ہے۔ میں نے بہانے سے کچن سے نکلنے کی کوشش کی تو وہ عورت غصے سے مجھے کچن کی طرف دھکا دیا اور بول رہی تھی، جس روز میرے بیٹے نے تجھے مارا، میں نے اس روز اس کی باتیں سننی تھی۔ تو نے صرف میرے بیٹے سے بے وفائی نہیں کی بلکہ مذہب بھی چھوڑا ہے، تجھے سنسار کر دینا چاہیے۔ مگر میرا بیٹا خود مر گیا۔ وہ نفرت سے بولی کہ میں اسی روز تجھے بھی مار دیتی، مگر سب راستے میں آ گئے، مجھے کچھ روز خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اس عورت کا لہجہ بدلا ہوا تھا، وہ بول رہی تھی اور میں دکھ سے سنتی، تیزی سے برتن میں پانی بھر کر پٹرول والی ہر جگہ پر بہانے لگی۔ عورت بولی، اگر میں تجھے جانے دیتی تو تیرے گھر والے تجھے مذہب بدلنے پر معاف کر دیتے، مگر میں ایسا نہیں چاہتی تھی، میں تجھے اپنے بیٹے سے دھوکہ کرنے کی سزا دے کر ہی سکون سے مر سکوں گی۔ اس نے بولتے ہوئے ایک لائٹر جلا کر کچن کی کھڑکی سے اندر پھینک دیا۔ میں تب تک سارا پانی بہا چکی تھی، اس لیے آگ نہیں لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ عورت بھی چونک گئی اور کچن میں جھانکنے لگی۔ میں کچن کے دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑی رہی۔ اس عورت نے حیرت سے دروازہ کھولا تاکہ آگ نہ لگنے کی وجہ جان سکے، مگر میں نے فوراً اسے دھکا دیا اور لڑکھڑا کر فرش پر گر۔ میں تیز قدموں سے بھاگتی اس گھر سے نکل آئی۔ ہمارے گھر کے قریب ہی مسلمانوں کا علاقہ تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے وہاں پہنچ گئی اور جب ایک مسجد سے نکلتے مسلمان مردوں کے پاس جا کر میں نے روتے ہوئے اپنے اسلام قبول کرنے کی بات بتائی۔ وہ بتایا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، تو انہوں نے مجھے سہارا دیا اور ایک گھر میں پناہ دی۔ اب میں باقاعدہ مسلمان ہو چکی ہوں۔ میں نہیں جانتی میری ساس نے میرے بھاگ جانے کا میرے والدین کو کیسے بتایا ہوگا اور بات کو کیا رنگ دیا ہوگا۔ میرا ایک مسلمان مرد سے